کوئی حاجت ہے، نسبت مصطفیٰ سے۔ آج ایک خاتون نے ٹیلی فوننگ پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والی کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتے ہیں یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والی کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا فرض نہیں، یہ بتا دوں آپ کو۔ کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ میں لے کے یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ واہ مولا، آپ دیکھ، آپ تو کرم کر دے مولا، تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتا ہے پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہے تو پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا، میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے نا، نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے ہو کہ مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے، ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے۔ ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے، ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ ہے، نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی۔ اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے۔ اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے، اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی۔ میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے۔ میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، وہ دن ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہا مولا تو نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا۔ اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کی دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک۔ آپ پتہ کیوں دوہرا رہا ہوں، پتہ کیوں دوہرا رہا ہوں؟ کیا پتہ کون یہاں مقبول اور محبوب بیٹھا، کیا پتہ کون یہاں اس کریم کا قریبی بیٹھا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کشتی جا رہی تھی، کشتی، تو کشتی میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو کشتی میں جو بھی کھاتا تھا چھلکا ان پہ پھینکتا تھا، لوگوں نے چھیڑتے تھے، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، بے حیثیت، بظاہر کچھ بھی حیثیت نہیں،
کشتی کا جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا بابا کرایہ دو، انہیں 1 درہم دیا، اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کہا اور لاؤ، میرے پاس تو تھا یہی، اور کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے، شکل بزرگوں جیسی ہے اور کھوٹے سے کہہ دیتا ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا، لاؤ، انہوں نے کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا اٹھا کے، اب سارے تھے تو مذاق کے موڈ میں، اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب پھینکنے کا دیکھا نا ایسے اشک صرف دیکھا، بس ختم۔ مچھلی کے چاروں طرف، کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ کے اندر سکے درہم دینار لے کے آئیں، دیکھ کے کہنے لگے نہ یہ میرا درہم ہے، اور اس کنڈکٹر کشتی والے سے کہا یہ درہم ہے؟ بظاہر بے حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بے حیثیت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، پر جو اللہ سے قسم اٹھا لیں اللہ پوری کر دے، ہاتھ اٹھائیں منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کروا لیں۔ اس مجمع میں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، کس کی وجہ سے۔ ایک بس جا رہی تھی تو ایک بس میں غریب آدمی تھا، اس کو سارے چھیڑ رہے تھے، ہر بندہ اس سے مذاق کر رہا، کرتے 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 نا بس بارش ایک دم بادل آئے اور بجلی کڑکے اور بار بار بس کے اوپر آئے، پھر بس کے اوپر آئے، آخر کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا بس کے اندر کوئی ایسا بندہ یہ ہے جس کی موت بجلی سے آئے گی۔ انہوں نے بس کھڑی کر کے کہا ہر بندہ جا کے اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے، اور ہر بندہ جاتا ڈرتا ڈرتا ہاتھ لگا کے آتا، پھر آ جاتا، پھر آ جاتا، آخری اس کا موقع آیا، اس نے جا کے ہاتھ لگایا اور پیچھے بجلی نے آ کے سب کو مکا دیا، ختم کر دیا۔ کہ جب وہ تھا تو بجلیاں آئی تھیں، بربادیوں کی بجلیاں آئی تھیں، جلانے کی بجلیاں آئی تھیں، اور اس کی وجہ سے بجلی تلی ہوئی تھی، ہاں اس کی وجہ سے بجلی تلی ہوئی تھی۔ جب وہ گیا تو بجلی نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میں آپ کو اکٹھا کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ میری یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعرات کچھ عمل دوں گا، ایک اور بھی عمل کریں گے، ہم ایک اور بھی کریں گے، اس لیے اکٹھا کروا رہا ہوں، اس لیے اکٹھا کروا رہا ہوں۔ کیا پتا کون کس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب آپ ایسا کریں، پہلے اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے سول، اپنے درد، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو تصور میں لائیں، پورا تصور میں لا کے نا، تصور میں لا کے تسبیح خانے کے نظام کو، دائیں بائیں سے وسعت کو، قیامت تک کی وسعتوں سے بچنے کو، قیامت تک کے فتنوں سے بچنے کو، سارے نظام کو تصور میں لائیں۔ تصور میں لانے کے بعد میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور یقین جانیے مجھے یقین ہے جب آپ اٹھیں گے آپ کے غم ٹل جائیں گے، جب آپ اٹھیں گے آپ کو بہاریں مل جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میری وجہ سے نہیں، کملی والے کی اس مسنون دعا کی وجہ سے، ہاں انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مجمع، ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، آج اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے جی 3 دفعہ سے مراد صرف 3 دفعہ ہوگا؟ یہ مجمع گلیوں میں بیٹھا ہوا اللہ کی نیک بندیوں کا مجمع، بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کیا پتا جنات بھی ہوں گے، اور پھر لائیو پوری دنیا کا مجمع، جو پوری دنیا اس وقت ہماری اس بات پہ، اس آواز پہ، پوری دنیا کا مجمع، یہ مجمع بیٹھا ہے۔ اب غم سوچیں، دکھ سوچیں، آئے ہیں غم کو، دکھ سوچنے کے لیے، غم سوچنے کے لیے، پریشانیوں کو سوچنے کے لیے، یہ دعا ڈال دی ہے سوشل میڈیا پر، یہ دعا ڈال دی ہے اب سوچنے کے لیے۔ اب میری طرف توجہ کریں، سوچ لیا، اب سر جھکائیں، اپنے مقاصد، اپنے مسائل، لیکن میں سر پھر اٹھواؤں گا۔ ایک وعدہ کریں، پہلے اللہ سے اللہ کو مانگیں، پھر باقی سب کچھ مانگیں۔ الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، مست رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اب ڈوبے دل کی گہرائیوں میں، ڈوب کے آج کے ان ساعتوں میں، جہاں پردیسی بھی ہیں، جہاں مسافر بھی ہیں، جہاں توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں، جہاں ٹھوکرے کھانے والے اللہ اکبر دکھیارے بھی ہیں، جہاں مریض بھی ہیں، جہاں قبولیت والے ولی بھی ہیں، جہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اللہ کہتا ہے میرے بندے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں فیصلے کر دیتا ہوں کون ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا، وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، وہ بوڑھوں میں ہے، وہ جوانوں میں ہے، وہ پردیسیوں میں ہے، وہ دیسیوں میں ہے، کہاں ہے، کون ہے اس کی بارگاہ میں، کون محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، کون ہے وہ رب جانے، پر دعا کی طاقت یقین سے کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے
میرا وجدان کہتا ہے، میرا جذبہ اس کملی والے کی مسنون دعا کی 100% تاثیر میں کہتا ہے انشاءاللہ آج یہ مجمع اور جو پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے محروم نہیں اٹھے گا، بے فیض نہیں اٹھے گا، جولیاں خالی لے کر نہیں اٹھے گا، مرادیں پا کر، راحتیں پا کر، رحمتیں پا کر، عزتیں پا کر، خوشیاں پا کر، رحمتیں پا کر، اولاد کی، نصیب کی، بخت کی مقدر پا کے انشاءاللہ اٹھے گا۔ پہلے میرے ساتھ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الى ربک ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد یا محمد یا محمد انی اتوجہ بک الى ربک ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد یا محمد یا محمد اللہ یا محمد انی اتوجہ بک الى ربک ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ کتنا طاقتور عمل ہے، بیٹھے بیٹھے کر لیا، بیٹھے بیٹھے کر لیا، اور اتنے بڑے مجمع نہیں کیا، اتنے بڑے مجمع نہیں کیا۔ میں تو بہت پر امید بھی ہوں اس کی رحمت سے، اس دعا کی طاقت سے، اس دعا کی تاثیر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، آپ جھولیاں بھر کے اٹھے ہیں، آپ بہاریں لے کر اٹھے ہیں، آپ برکتیں لے کر اٹھے ہیں۔ اس دعا کی تاثیر، اس دعا کے وعدے صدیوں سے، 1400 سال سے لوگ اس دعا کے ذریعے بہاریں پا رہے ہیں، برکتیں پا رہے ہیں، رحمتیں پا رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، صحت پا رہے ہیں، رشتوں کی تنگی دور کرا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں، اور غیب سے بخت کھلوا رہے ہیں، نصیب کھلوا رہے ہیں، اور جھولیاں بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی بھری گئی۔ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ یقین ہے۔ اور اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی لمحوں میں اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا سے دوستی کریں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ کوئی مشکل نہیں یاد کرنا، چھوٹی سی دعا ہے، کاغذ پہ لکھ کے۔ میں نے اپنی اکثر دعائیں کالج جاتے ہوئے یاد کی ہیں، سکول جاتے ہوئے یاد کی ہیں، اپنی کاپیوں پہ لکھ لیتا تھا، کاغذ پہ لکھ لیتا تھا۔ میں نے کالج جاتے ہوئے، سکول جاتے ہوئے بہت دعائیں یاد کی ہیں، بہت دعائیں۔ یا جو پیریڈ کے بعد وقت بچتا تھا، یا جو بریک ہوتی تھی، میں بیٹھ کے دعائیں یاد کرتا تھا، یا وظائف کرتا تھا، یا پھر کتابیں پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا۔ ایک تو یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ایک اور تحفہ دیتا ہوں، اور اس تحفے کے بارے میں یہاں تک تسبیح خانے کی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس تحفے کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ایسے ہے جیسے کریڈٹ کارڈ، یوں کارڈ ڈالو اور پیسے چھن چھن آتے ہیں،